بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہم ہمارا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ہمارے تجوید کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک یاد دہانی بس آپ سب کے لیے، میں ہر ہفتے میں ہی میں اپنے آپ کو بھی یاد دہانی دے رہا ہوں، آپ لوگ کے لیے بھی ہے کہ رمضان کے لیے تقریباً انگلش تاریخ کے حساب سے تو 1 مارچ کہہ رہے ہیں اور آج 5 دسمبر ہے، یعنی غالباً 3 مہینے ہیں، اس سے بھی کم ہی 1-2 دن۔ تو یعنی ہمیں رمضان کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور خاص رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تو اس کی ہم عادت ابھی سے ڈالیں تاکہ ہم رمضان میں ہم کثرت کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ ہم پڑھنے میں، سمجھنے میں، اس کو عمل پہ لانے میں ہمارے لیے آسان ہو۔ تو ابھی سے ہمیں اس کو ترتیب میں لانا ہے تاکہ ہمارے لیے آسان ہو باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ تو ہم تجوید سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے تھے تجوید میں پچھلے کلاس میں، کوئی بتا سکتے ہیں؟ اقلاب، جی ماشاءاللہ۔ یہ کیا ہے اقلاب، کس میں آتا ہے؟ جی بالکل۔ کون سے احکام کے اندر آتا ہے یہ؟ احکام نون ساکن اور تنوین، یہ اہم چیز ہے، ہمیں بولنا چاہیے۔ صرف احکام نون ساکن نہیں، احکام نون ساکن و تنوین، اور تنوین مطلب اس کے ساتھ، تو یہ اہم چیز ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھ لیا تھا؟ اظہار ہمارا مکمل ہو گیا ہے اور اقلاب بھی ہم نے کر لیا ہے۔ اظہار کے حروف کوئی نئے اسٹوڈنٹس میں سے بتا سکتے ہیں؟ اظہار کے حروف نئے اسٹوڈنٹس میں؟ حمزہ عین غین خا، جی ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ تو یہ حروف اظہار ہے، 6 ہیں۔ ابھی ہم اقلاب کی طرف جا رہے تھے۔ اقلاب ختم کس سے ہو رہا ہے؟ با سے۔ تو اقلاب کے کتنے حروف ہیں؟ ایک ہی حرف ہے، وہ ہے با، تو اسے ہمیں غنہ کرنا چاہیے۔ من بعدی ہم نے مثال دیکھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اظہار کی طرف ہم جاتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے پھر سے میں لکھ دیتا ہوں، احکام نون ساکنہ پلس لکھتا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ اس میں ہم نے پہلا والا کیا تھا؟ اظہار۔ اظہار ہمارا ہو گیا ہے، اقلاب بھی ہمارا ہو گیا ہے۔ آج کا ہمارا رہے گا انشاءاللہ ادغام۔ پہلی چیز جب ہم کوئی قاعدہ سیکھتے ہیں تو ہم نے کیا کہا تھا کہ کیا ہمیں معلوم کرنا چاہیے؟ پہلے ہم نے جب اظہار سیکھا تھا تو پہلی چیز ہم نے کیا سیکھی تھی؟ اس میں حروف۔ تو سب سے پہلی چیز ہم جب دیکھیں گے ادغام میں تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے اس کے حروف کیا ہیں۔ اس کے حروف ہے ایک آسان طریقہ یاد کرنے کا، یرملون۔ اگر آپ اسے لکھیں گے تو ایسا ہوگا، یا را میم لام واو نون، یرملون۔ کتنے حروف ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 اور 6 حروف ہو گئے۔ یعنی سب سے پہلی چیز ادغام کے بارے میں آپ سنتے آپ کیا کہیں گے؟ یرملون، یعنی یہ 6 حروف ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اب ادغام ہے کیا؟ ادغام کا معنی کچھ ایسا ہے کہ 2 چیزوں کو ملانا، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ اور اس میں ہمارے پاس اقسام بہت ہیں، جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ اور یہ ایک قسم ہے، پھر یہ اور یہ ایک قسم ہے، اور جو اس کو میں نہیں کیا ہوں وہ ایک قسم ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ادغام کا جو مرحلہ ہے احکام نون ساکن و تنوین میں، وہ سب سے تھوڑا مشکل ہے۔ اگر ہم اسے سمجھ جائیں تو ہمارے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ اظہار کے حروف ہمیں پتہ ہے، اقلاب کے حروف پتہ ہے، ابھی ادغام کے حروف بھی ہمیں پتہ چل گیا، وہ ہے یرملون۔ یرملون پہلی چیز ہمیں کیا پتہ ہونا چاہیے؟ ادغام کے حروف یرملون۔ دوسری چیز، اس کے 3 سب کیٹیگریز اور ہیں۔
ایک ہے لام اور را، ایک ہے میم اور نون، اور ایک ہے یا اور واو۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں مختصر سے لام اور را کے بارے میں۔ مثال میں لکھتا ہوں تاکہ ہمارے لیے آسان ہو سمجھنے کے لیے۔ اور لام کا کیا ہوگا؟ بہت بہترین مثال بتائے، یکن لہو، یکن لہو، یہ دو مثال ہیں لام اور را کے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم مکمل طریقے سے نون ساکنہ کو ہم کاٹ دیتے ہیں، نون ساکنہ کو ہم کاٹ دیتے ہیں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میم نون نہیں، میم را زیر مر، را زبر را، مر را۔ آپ کو نون کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ پہلا جو اس میں جو قسم ہے اسے ہم کہیں گے لام اور را بغیر غنہ، بغیر غنہ لام اور را۔ اس میں آپ کیا کریں گے؟ نون ساکینہ کی آواز مکمل طریقے سے نکال دیں گے اور اس کے بعد را کو آپ ملا دیں گے، جیسا کہ مثلا مِن ربہم، جیسا کہ سورۃ الاخلاص میں ہم جب کرتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، نہیں، کوئی بھی اگر ایسے طریقے سے پڑھے گا تو وہ سراسر غلط پڑھ رہا ہے۔ ہمیں کیسا پڑھنا چاہیے؟ یَكُنْ لَهُ، نہیں، یہ نون ساکنہ کو کاٹ دینا چاہیے۔ آپ کو کیسا پتا چلے گا نون ساکنہ کو کاٹنا ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھنا چاہیے کون سا حرف آ رہا ہے۔ ہمارے پاس لام آ رہا ہے، را آ رہا ہے، تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ صرف یہ دو حروف آ رہے ہیں تو ہمیں ایسے طریقے سے ہمیں یہ قاعدہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو یکن لہو نہیں، کاف لام پیش کل، لام زبر لا، کل، یعنی نون کی آواز آ رہی ہے؟ بالکل نہیں۔ اور آپ کبھی بھی سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، نون کی آواز بالکل بھی نہیں آنا چاہیے۔ ساتھ میں پڑھتے ہیں يَكُنْ لَهُ، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ تو اس میں اہم چیز یہ ہے لام اور را بغیر غنہ کے ہمیں کرنا چاہیے۔ اس میں نون ساکنہ ہو یا تنوین ہو اسے مکمل طریقے سے ہم کینسل کر دیتے اور اس کے آگے والا حرف جو را یا تو لام ہوگا اس سے ہم ملا دیتے۔ صحیح ہے باذن اللہ؟ اس میں کوئی شک و شبہ؟ کیونکہ یہ اہم چیز ہے۔ ادغام تھوڑا مشکل ہے سمجھنے کے لیے، تو پہلا مرحلہ بہت آسان ہے کہ پہلا مرحلہ آپ کے پاس جو ہے یہ میں نمبر 1 ڈالوں گا، جو ہم نے ابھی دیکھا، یہ دو کا ہم نے جو ابھی دیکھا یہ نمبر 1 ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس نمبر 2 بھی ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں۔ لیکن سب سے پہلے اہم چیز یہ ہے آپ یہ سمجھ جائیں۔ نئے اسٹوڈنٹس اگر کوئی بھی اگر پرابلم ہے، ڈاؤٹ ہے، پرانے اسٹوڈنٹس تو ماشاءاللہ ہمارا بہت بڑا ریویژن بھی ہو گیا، اچھا ہے ماشاءاللہ، کلیئرٹی کے لیے، اور ہم نے مراجعہ اچھے سے کیا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ ہے تو ہمیں اہم چیز معلوم ہونا چاہیے۔ ایک بار ہمارے ایک کوئی مسجد میں ایسے طریقے سے پڑھ رہے تھے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُن لَهُ بول کے پڑھ رہے تھے، یعنی مسجد میں پڑھ رہے ہیں اور یہ غلط پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایسا ہم کوشش کرنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ کلاس کو آ رہے ہیں، تجوید سیکھ رہے ہیں، ہم یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، تو ہمیں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ ہاں ماشاءاللہ بہت بہترین ایگزامپل، اشہدو ان لا، یعنی یہ لا ایسا نہیں لکھتا ہوں تاکہ آپ لکھ لیں آسان ہو، لا، تو ان نون ساکنہ کے بعد آپ کے پاس کیا آ رہا ہے؟ لام، تو آپ اس کو مکمل طریقے سے کٹ کر دیں گے۔ اشہدو ان لا الہ نہیں پڑھنا چاہیے آپ اگر ملا کر پڑھ رہے ہیں تو اشہدو ان لا الہ۔ بہت بار غلطی ہو جاتی ہے کہ عرب لوگ بعض اوقات ان کو عربی آتی ہے لیکن انہوں نے تجوید نہیں سیکھا۔ تجوید سیکھنا ایک الگ چیز ہے اور عربی آنا ایک الگ چیز ہے، تو یہ دو ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں، اس لیے اشہدو ان لا الہ نہیں، اشہدو ان لا الہ ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ؟ چلیے انشاءاللہ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی رکھتے ہیں،
کہ شیخ سعید بھی انشاءاللہ جلدی ہم بھی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور ایک سورہ کی تلاوت ہم کرتے ہیں باذن اللہ. آج سورہ اخلاص کی ہی ہم تلاوت کرتے ہیں تو کہ سورہ اخلاص کی ہماری پریکٹس بھی ہو جائے گی. یہی قاعدہ کا باذن اللہ. پہلے ہم ایک بار اس ساتھ میں پڑھتے ہیں, بعد میں انشاءاللہ 2-4 بھائی انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ سب لوگ ایٹ لیسٹ قرآن لے لیں یا تو موبائل میں کھول لیں تاکہ دیکھ سکیں اور بھی کیا غلطی ہے کچھ صحیح کر سکتے ہیں ہم. سورۃ الاخلاص بہت اہم سورہ ہے, ہمیں اچھے سے آنا چاہیے. مصحف ہے کیا طلحہ دیکھ سکتے ہیں آپ؟ جی جی ماشاء اللہ. اس کو مصحف چاہیے لے لیں. سورۃ الاخلاص 112. چلیے انشاءاللہ ہم تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب تک ہم جو قواعد سیکھتے ہوئے آئے ہیں اور مخرج اس کو لیتے ہوئے ہمیں آگے انشاءاللہ تلاوت کرنا ہے انشاءاللہ. سب چیز کو ہم یاد رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ شروع میں ہی ہم پڑھے, ایک بار تلاوت کرتے پھر آپ کو میں کہتا ہوں. قل هو اللہ احد. قل هو الله أحد. جیسا کہ کل نہیں ہونا چاہیے, قاف کو موٹا پڑھنا چاہیے, تفخیم کیا. قل هو اللہ نہیں, هو اللہ نہیں. کیوں؟ اللہ کے کلمے سے پہلے زبر آ رہا ہے تو لفظ الجلالہ کو ہم موٹا پڑھنا چاہیے. پھر ہم احد دال پہ ہم رک رہے ہیں تو کیا ہونا چاہیے ادھر؟ القلم. ماشاء اللہ تبارک اللہ. پھر سے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ الصمد. اللہ یہاں بھی ہم موٹا پڑھیں گے. الصمد صاد کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے اور ہم یہاں قلقلہ کے ساتھ اختتام کریں گے آیت. اللہ الصمد. ماشاء اللہ تبارک. لم یلد ولم یولد. دو بار قلقلہ. لم یلد پھر ولم یولد. اور ایک بار لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاء اللہ تبارک. کفوا احد میں نے نہیں پڑھا, کیوں؟ اظہار. ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے سورے میں کتنے آپ کے پاس قواعد آ رہے ہیں. یا کل لہو ادغام بھی آ رہا ہے, کفوا احد نہیں, وہ غلط ہے. کیوں؟ دو زبر کے بعد ہمارے پاس حمزہ آ رہا ہے تو احد, تو ہمیں بنا غنہ کے بنا اس کے ہمیں پڑھنا چاہیے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ماشاء اللہ تبارک اللہ بارک اللہ فیک. دو بھائی پڑھ لیں انشاءاللہ. پہلے نئے ساتھی میں سے کون پڑھنا چاہیں گے؟ کوئی بھی نہیں پڑھنا چاہیں گے؟ آپ بتا دیں. اچھا نہیں, کون سبقت پانا چاہ رہے ہیں وہ بھی دیکھنا چاہیے نا. چلیے آپ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماشاء اللہ تبارک اللہ, بہت بہترین. ماشاء اللہ بہت بہترین. ماشاء اللہ آپ پڑھ لیں. قل هو الله أحد
الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له कुल लहू है, लेकिन माशाल्लाह आपका कलकला बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने, माशाल्लाह तबारकल्लाह बहुत बेहतरीन। और एक भाई आप पढ़ लो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد माशाल्लाह तबारकल्लाह बहुत बेहतरीन। लम यलिद पे भी थोड़ा कलकला करना चाहिए। हाँ बहुत बेहतरीन माशाल्लाह बहुत अच्छा सा। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। इंशाल्लाह इससे हम तजवीद के क्लास इख्तिताम करते हैं। एक से इजाज़त है तो थोड़ी अरबी भी पढ़ा लूँ। चलिए इंशाल्लाह पहले हम जैसा हमारा एक तरतीब चल रहा था, इसका मानी कौन बता सकते हैं मुझे? आज मैं थोड़ी किताब लाने वाला था गिफ्ट के लिए। जी तअवील यानी थोड़ा आसान ही है। चलिए मैं लिख देता हूँ, पहले उर्दू में लिखता हूँ फिर इंग्लिश में भी लिखता हूँ। एक चीज का कोई तशरीह करना, यानी तो इंग्लिश में मिलते हैं उसको इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन का सुपरलेटिव फॉर्म, इसलिए इंटरप्रिटेशन है। और आवाज इसके मानी बहुत है, लेकिन इसके हिसाब से हम ये कहते हैं तबलीग, यानी तो इंग्लिश में लिखेंगे प्रीच, और क्या लिखा था मैंने, इंस्ट्रक्ट। तो इंशाल्लाह आपके वोकैबुलरी में डालें, ताकि हम जब कुरान की तरफ हम जब हमारा स्टेप लेंगे तो हम जब कवायद देखेंगे, ग्रामर देखेंगे, उसके साथ हम समझना भी शुरू कर देंगे। अच्छा ये ऐसा है, ऐसा तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी बेहतर। तो बुक में लिख लें, ताकि फिर आप एक बार में याद होना मुश्किल है, यानी आप जब दोहराते रहेंगे देखते रहेंगे तो उसमें थोड़ा आपको और आसानी होगी बेइज़्निल्लाह। तो इससे हम इंशाल्लाह, पिछले क्लास में हमने क्या किया था, ताकि शेख सईद को भी पता चल जाए हम कहां तक पहुंच गए हैं। अच्छा मुरक्कब क्या है? मुरक्कब का मानी माशाअल्लाह तबारकल्लाह, कलीमा प्लस कलीमा मिलकर मुरक्कब होता है। तो मुरक्कब हमने उसकी अक़साम क्या है, कौन बता सकते हैं? समझा दे, हाँ कॉन्सेप्ट समझा दे। जी कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, माशाअल्लाह। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस, माशाअल्लाह। हमने फिर मुरक्कब ताम देखा था। मुरक्कब ताम क्या था? जी बिल्कुल, हमने वो सीखा नहीं है, हमने बस देखा है कि ताम का मतलब क्या है, कंप्लीट। और कंप्लीट मुरक्कब को हम और एक उसका क्या बुलाते हैं उसे? नहीं, जुमला कहते हैं। क्योंकि जुमला का मतलब क्या है, मैं इधर खड़ा हूं, यानी आपको मुकम्मल एक जुमला पता चल रहा है कि क्या है। अगर एक मुरक्कब बोले तो एक जुमले का एक हिस्सा होता है, लेकिन अगर वो मुरक्कब कंप्लीट है, ताम है, उससे आपको मानी समझ में आ रहा है, यानी वो एक जुमला है। अगर वो मुरक्कब नाक़िस है तो फिर हमने देखा था उसके फिर अक़साम 4 है बोलकर, जिस वो इनकम्प्लीट है। तो अब मिसाल के तौर पर फिर से मैं लिखता हूं इंशाअल्लाह। हमने शुरू किया था कलीमे के साथ, क्योंकि ये हमारे लिए अहम है, क्योंकि हम जब मुरक्कब की तरफ भी हम जा रहे हैं तो हमें समझना चाहिए। कलीमे के अक़साम जल्दी जल्दी कौन बता सकते हैं? जी इस्म फ़िअल हर्फ, इस्म फ़िअल हर्फ, माशाअल्लाह। इस्म में हमने क्या सीखा था? माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अल जिन्स, आदत। ये आपको हर वक्त याद करना है, क्योंकि हम जब मुरक्कब में जा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अहम है। एराब और
قسم. ماشاء اللہ تبارک اللہ. فعل میں ہم نے کیا سکھا تھا؟ بس اس کا ترجمہ کہ کیا ہے اس کا ترجمہ. کون بتا سکتا ہے؟ کسی زمانے میں ایک کلمہ جو کوئی زمانے میں اٹکا ہوا ہے وہ فعل میں آئے گا. چلیے حرف کے بارے میں نہیں, وہ ایک سٹیپ آگے بول دیا آپ. حرف کا معنی وہ ہر کے بارے میں ہر زمانے میں تو ہاں اس کا معنی نہیں ہوتا ہے اگرچہ وہ اسم یا فعل کے ساتھ نہ آیا ہے. مثال کے طور پر بالکل پر کوئی بول ہی نہیں سکتا. پر مطلب کیا ہے؟ یعنی آگے تو بولوں کرسی پر. ہاں ابھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کچھ تو, یعنی تو پر کوئی بولے گا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ہم نے پھر حرف میں کیا سیکھا تھا؟ اس پر میں آج ہے نا کوئی کتاب لا کر آپ لوگ کو گفٹ دینا چاہ رہا تھا, لیکن وہ کتاب بھول گیا میں. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کون انشاءاللہ. لیکن حرف میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ حرف نصب. کون بنا کتاب میں دیکھے وہ بتا سکتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل انتو ان و اخواتها. کون بتا سکتا ہے بنا دیکھے؟ ٹھیک ہے, یہ یاد کرنا بولا تھا جی. کون بولے؟ ایک مار میں بولنے کا ہے. لیتا لیکن چلیے ماشاءاللہ ویری کلوز. ماشاءاللہ ہمیں ایک دم یاد. بعض چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کو یاد کر لیتے ہیں. پھر جب آگے ہم جب مراحل میں جاتے ہیں ہمیں سمجھ میں ارے ہاں ہم نے جب یاد کر لیا تھا یہ تو ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا بول کر. لیکن یہ مرحلے پہ میں اور آپ نہیں سمجھ پائیں گے کیوں یاد کریں. کیا یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب پھر ہم آگے سیکھیں. بالکل ہم نے مطلب کے اوپر بھی ہم نے اچھے سے انگلش میں بھی اور اردو میں بھی دونوں میں نے لکھا تھا. یعنی اس میں تھوڑا ہم عربی کلاس نہیں تھوڑا انگلش کلاس بھی کر لے رہے ہیں تاکہ انگلش بھی ہماری اچھی ہو جائے بول کر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس کے بعد کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ نصبی حالت. حرف نصب بولے تو نصبی حالت. نصبی حالت کا مطلب کیا ہے؟ وہ پیش لے گا, زبر لے گا, زیر لے گا. زبر لے گا, زبر ہے تو دو زبر لے گا. صحیح بالکل. چلیے اس کے بعد ہم نے اور ایک چیز سیکھا تھا. کیا تھا وہ؟ حرف جر. یہ جو بتا دے گا وہ سب سے بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے ادھر کا. کیا ہے حروف؟ جی بالکل ویری گڈ ماشاءاللہ. اس کا ترجمہ بالکل صحیح. اس کے حروف ویری گڈ ماشاءاللہ. بٹ یو ویری کلوز ماشاءاللہ. آپ نے اپنے طریقے سے یاد کیا. لیکن با تا کاف لام واو من فی عن علی حتی الی. میں نے بولا یہ یاد کر لیں آپ. با تا کاف لام واو من فی عن علی حتی الی. ہمیں یہ طریقے سے ہم یاد کر لیں تو ہمارے بک میں لکھ لیں تاکہ ہم اس کو ریفر کر سکیں اور ہمیں معلوم ہو سکے حرف جر کیا ہے. اچھا صحیح. ویسے تو کوئی نئے ساتھی نہیں ہے لیکن شیخ نے کہا ہے بول کر برکت ہوگی. ہم نے اس کا معنی بھی دیکھا تھا ایک ایک کر کے. میں تھوڑا اور ادھر لکھتے تھے. با تا کاف لام واو من فی عن علی حتی الی. پہلے یہ کیا با تا کاف لام واو یہ یاد کرنے کا. یہ ایک ہے. پھر ہاں من فی عن علی حتی الی. من فی عن علی حتی الی یہ فرسٹ سٹیپ ہے. یہ سیکنڈ سٹیپ. اس کے بعد کوئی بھی کلمہ آتا ہے تو وہ جری حالت میں چلے جاتے ہیں. یہ دو کانسیپٹس آپ کے لیے اگر کلیئر ہے واضح ہے تو ہم جب مرکبات میں ہم جا رہے ہیں تو آپ کے لیے میرے لیے بہت آسان ہوگا سمجھ. انشاءاللہ بہت جلدی ہم لوگ اس کو ہے نا مکمل کر سکیں. تو اس کے لیے ایک ریویژن کے لیے میں کہا ہوں حرف نصب وہ بھی لکھ دیتا ہوں میں ایک بار ادھر. ان ان کأن لیت لیکن لعل
بأن ما شاء الله ان ان تاکہ ہمیں یاد ہو جائے. یہ ہم کوشش کریں یاد کرنے کی, انشاءاللہ ہمارے لیے آگے بہت آسان ہوگا باذن اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ان ان کا ان لیت لیت لیکن لعل بأن بہت اہم ہے ہمارے لیے, آگے ہمارے لیے بہت آسان ہوگا سیکھنے کے لیے باذن اللہ. صحیح ہے انشاءاللہ. آج چھوٹا سا مختصر سے ہم جلدی 5 منٹ میں ہم بس وقت بہت کم ہے, مرکبات کی طرف ہم ایک مرکب لیتے ہیں بس. میں نے تو آج کہا تھا 3-4 مرکب لیں گے, 3 پورا مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ انشاءاللہ سب کے لیے کلیئر ہے. ایک ریویژن کے لیے ہم لوگ نے اب تک کیا کرا ہے اور کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ تجوید ایک ایسی چیز ہے کہ ہم کلاس میں ہم پریکٹس کر سکتے ہیں. میں آپ کو بولتا ہوں ریپیٹ کرو, دہراؤ اور ایسا کر سکتے ہیں. لیکن عربی میں اتنے قواعد ہیں کہ ہم یاد کرنے بیٹھیں گے ساتھ میں تو ہمیں پھر عربی مکمل کرنا بہت مشکل ہو. لیکن میرا مقصد یہ ہے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں عربی. تو اس کے لیے میرے کو آپ کو ایک محنت کرنا ہے کہ لکھنا چاہیے. میں نے آپ کو میرے نوٹس خود بتایا ہے کہ میں نے خود کیسا نوٹس بناتا ہوں, تو میرے لیے بہت آسان ہوتا ہے سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. جلدی ہم انشاءاللہ مرکبات کی طرف تھوڑا ہم جاتے ہیں. یہ اصل تو شیخ سعید کا فیوریٹ ٹاپک ہے عربک, اس لیے میں تھوڑا چھیڑ رہا ہوں, تھوڑا میں پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کہ اصلاً شیخ سعید ہی صبح میں کلاسز لیتے تھے تو ان سے میں سیکھتا تھا, اور آسان طریقہ, اور وہ بولتے ہیں نا بعض میٹھے ہوتے ہیں کہ منہ میں ڈالتے گل جاتے ہیں, تو وہ میں بیٹھتا تھا ادھر شیخ سے لیتا تھا اور میں لکھ لیتا تھا. ایسا تھا میرا کانسیپٹ. تو الحمدللہ. تو چھوٹے سے انشاءاللہ ہم نے دیکھا تھا کلمہ پلس کلمہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب. مرکب میں ہم 2 قسم دیکھے تھے. مرکب تام, تام ہم اس کا ابھی یہ نہیں دیکھیں گے, بس میں لکھ دیتا ہوں. مرکب تام کو ہم لوگ جملہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرف ہم آ رہے ہیں, یہ ہے ناقص. ٹھیک ہے. ناقص میں آپ کے پاس کتنے ہیں؟ 4. پہلا ہم جو لکھیں گے مرکب, سب سے آسان والا ہے توصیفی. ویری گڈ ماشاءاللہ. ویسے عربی میں, اردو میں بھی وہی کہتے ہیں ہم, توصیفی, اور پھر بھی اچھے سے آپ نے بولا ہے ماشاءاللہ. تو آج اس کے اوپر ہی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. مرکب توصیفی, صفت والا. اب جیسے احمد نے کہا ہے صفت والا, تو احمد کو میں کہوں گا نیک لڑکا. میں ادھر لکھ بھی دیتا ہوں, پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ. نیک لڑکا, ڈا کے ساتھ ہے ڑے, ہاں لڑکا. صحیح ہے نا. نیک لڑکا. اس میں چند چیزیں ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے. ہم جب اردو میں نیک لڑکا کہتے ہیں, ہم پہلی چیز کیا لکھتے ہیں؟ اس کی صفت بیان کرتے ہیں. اس کے بعد وہ بندہ ہے یا بندی, اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. عربی میں کیا ہوتا ہے, اب جب عربی میں ہم جب آتے ہیں تو وہ ایک دم اپوزٹ ہو جاتا ہے. آپ عربی میں ہاں صالح ولد نہیں کہیں گے. ہاں تو لڑکا کا کیا ہے؟ ولد. نیک کو کیا بولیں گے؟ صالح. ابھی اس میں چند چیز ہے. آپ دیکھ رہے ولد اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے. صالح فعل ہے, اسم ہے, حرف ہے؟ اسم. کیونکہ نیک ایک کام ہے, مطلب ایک وہ ہے, تو وہ اسم ہوگا, اسم ہے.
فعل کا مطلب کہ وہ ماضی میں، حال میں یا مستقبل میں اٹکا ہوا، اسے ہم فعل کہتے ہیں. جس کے وہ بات ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں. وہ ہم پہلے دیکھے تھے، پھر آگے بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اب یہ دو چیز ساتھ میں آ رہے ہیں تو اس کا ایک ریلیشن ہوتا ہے، اس کا ایک کنیکشن ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی دو چیز ساتھ میں آتا ہے تو اس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے. اب مرکب توصیفی کا مطلب ہوتا ہے صفت بیان کر رہا ہے. سب سے پہلی چیز میں آپ کو کہوں گا، اس کو ہم عربی میں، یہ آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں موصوف. اور اس کو ہم کہتے ہیں، جو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں صفت. انگلش میں ہم کہیں گے، انگلش میں لکھ دیتا ہوں لوگ کو آسان ہو جائے، ایڈجیکٹو کہیں گے. اس کو تقریباً ناؤن کی طرح بول سکتے ہیں آپ، لیکن ایگزیکٹلی ناؤن نہیں ہے، بٹ اب ہم اس کے لیے یہ لیں. آپ دیکھ رہے ہیں ولد صالح، یہ ولد کیا کہا جائے گا؟ موصوف. صالح کیا کہا جائے گا؟ صفت. ابھی ہم نے اسم کے 4 چیز سیکھے تھے. کیا تھا وہ؟ جنس، عدد، اعراب اور قسم. اعراب، ناؤن. ایک چیز جو ہے، یہ دونوں سیم ہونا چاہیے، یہ چاروں چیزوں. جنس کیا ہے؟ جینڈر کیا ہے اس کا؟ میل ہے. تو یہ میل ہے یا فیمیل ہے؟ یہ بھی مذکر ہے. عدد، کتنا عدد ہے؟ ایک ہے. تو اس کا عدد کتنا ہے؟ ایک ہی ہے. اعراب، ابھی میں اس کو ڈالتا ہوں. اگر میں ولد کو ولدن ڈالوں گا تو اس کو کیا آنا چاہیے؟ صالحن ہی آنا چاہیے. یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک قاعدہ ہے، اہم ہے، مجھے اور آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. اور اس کے بعد قسم کا مطلب کیا ہے؟ کہ الف لام، ال آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یعنی وہ بندہ، یہ بندہ، یعنی آپ کسی کو اگر مخاطب کر کے کر رہے ہیں تو الولد آئے گا. مثال کے طور پر یہی میں مثال لکھتا ہوں ابھی تک. اب میں یہ مثال کو لکھ رہا ہوں الولد، تو یہاں کیا آنا چاہیے؟ الولد. یہاں کیا آنا چاہیے؟ نہیں، اس کا صفت کیا آنا چاہیے؟ نہیں، الصالح. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کو الف لام آ رہا ہے تو اس کو بھی الف لام آئے گا، اس کو پیش آ رہا ہے تو اس کو بھی پیش آئے گا. ابھی میں یہاں لکھ رہا ہوں الولدانی، تو یہاں کیا آنا چاہیے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، الصالحانی. یعنی بتانے کا مقصد ہے یہ چاروں چیز دونوں کے سیم ہونا چاہیے. آپ کو اب میں یہاں لکھتا ہوں مثال کے طور پر البنت، کیا آنا چاہیے؟ ماشاء اللہ. البنت الصالحۃ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. میں لکھ رہا ہوں البنتانی، تو کیا آنا چاہیے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، الصالحان. یعنی مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ پہلا جو کلمہ رہے گا، پہلا جو اسم رہے گا، اس کا کاپی پیسٹ 4 چیز اس کے صفت میں آنا چاہیے. صالحتان، معلش، صالحتان، ویری گڈ، ماشاء اللہ. صالحتان، ماشاء اللہ تبارک اللہ. توصیفی ہے جی، مرکب توصیف. دیکھو اسم کے 4 چیز ہوتے ہیں تو یہ دونوں سیم ہونا چاہیے. ہم آگے دیکھیں گے اس کو پھر فرق بھی رہے گا بہت چیزوں میں، لیکن توصیفی کے اندر اگر آپ ایک اسم کا صفت بیان کر رہے ہیں تو وہ سیم ہونا چاہیے چاروں. جیسا کہ ہم دیکھیں ولد صالح، الولد الصالح، البنت الصالحۃ. مثال کے طور پر البنتی لکھا میں نے تو یہاں کیا آنا چاہیے؟ الصالحتی. ابھی میں آپ کو سبحان اللہ بتاتا ہوں، یہ ہم تھوڑے جو چیز سیکھ رہے ہیں، ہم کو
میں تو مطلب قرآن سمجھ میں مجھے نہیں آ رہے. نہیں, ابھی آپ کو بتاتا ہوں. الرحمانی, اسی لیے ہمارے پاس نہیں, آپ پہلے یہ سمجھے, یہ بھول جائیں آپ. الرحمانی ہے اس کا. ابھی یہ اور ایک چیز کیا ہے, یہ بھی سیم ہے. اس کے تو بہت مطلب اس کے یہ ہے, بٹ ون آف دا ریزنس الرحمانی الرحیمی, یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ کرنے کا. المہم ولد صالح, الولد الصالح, الولدان الصالحان, اس کے لیے اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ یہ اصلا اللہ کی صفت ہے. صفت 1 صفت 2 اس کو کہتے ہیں, لیکن ہم اتنا میں نہیں جان رہا. بسم اللہ یہاں مضاف مضاف الیہ کا پھر اس میں کر کے انشاءاللہ ہم آگے انشاءاللہ سیکھیں گے. اس لیے وہ نہیں بتا رہے, کیونکہ اصلا یہ اللہ کی صفت 1, اللہ کی صفت 2, ایسا ہم لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آج بس انشاءاللہ اس سے ہم اختتام کرتے ہیں. ایک چیز مرکب توصیفی میں, پہلی چیز, پہلا نقطہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں, صفت موصوف, یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو. موصوف صفہ کیا ہے؟ اوکے. دوسری چیز, انگلش میں بھی کیا بولیں گے؟ a good boy. پہلے good آتا ہے نہیں, لیکن عربی میں اپوزٹ آتا ہے, تو اس میں اپوزٹ ہوتا ہے. یہ مطلب اس کا جو کیا لکھیں گے, ترتیب جو ہے اس کا اپوزٹ لکھ دوں گا, عکس. عکس اردو پلس انگلش دونوں کا عکس ہے. تیسرا نقطہ, جو اس کے کیریکٹرسٹکس ہے وہ پورے سیم ہونا چاہیے. جو 4 کیریکٹرسٹکس ہے اس کے پورے, یعنی سیم کو اردو میں کیا بولیں گے, یعنی سیم کو کیا بولیں گے اردو میں؟ نفسو اس جیسے. جی برابر ہونا چاہیے. برابر ہونا, برابر ہونا, 4 صفت پورے برابر ہونا چاہیے. تو یہ 3 سب پوائنٹس ہیں. آپ نے کانسیپٹ سمجھ گیا انشاءاللہ. اگلے کلاس میں اس کو ریوائز کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں باذن اللہ تبارک و تعالی. ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ وقت لے لیا ہوں میں. انشاءاللہ ہم ایک ہے نا, ہم مرکب ہر کلاس میں لیں گے, پھر انشاءاللہ ہم پھر جملے کی طرف ہم جا سکتے ہیں باذن اللہ. بہت بڑا اسٹیپ ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں, لکھتے ہوئے آپ کتاب میں جا رہے ہیں, تو بہت انشاءاللہ اچھی ترقی ہوگی باذن اللہ. جزاکم اللہ خیرا, اور معذرت چاہتا ہوں.